اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پہلا باضابطہ اس وقت ان کا یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ ایران کی وعدہ خلافی سے دنیا بھر میں بے چینی اور مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایران نے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، حالانکہ ایرانی بحریہ اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ آبنائے ہرمز میں شاید بارودی سرنگیں نہ ہوں، لیکن کون خطرہ مول لے گا؟ کوئی شپنگ کمپنی نہیں چاہے گی کہ اس کا جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ایران کی ساکھ کو مستقل نقصان پہنچا، ان کے لیڈرز کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ٹرمپ نے مزید کہا، ایران فوری طور پر بین الاقوامی بحری گزرگاہ کھولنے کا عمل شروع کرے۔ ایران کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر نے اسلام آباد مذاکرات پر انہیں بریفنگ دی، جس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ایران کی وعدہ خلافی سے دنیا بھر میں بے چینی اور مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایران نے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا دعویٰ کیا، حالانکہ ایرانی بحریہ اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں شاید بارودی سرنگیں نہ ہوں، لیکن کون خطرہ مول لے گا؟ کوئی شپنگ کمپنی نہیں چاہے گی کہ اس کا جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ایران کی ساکھ کو مستقل نقصان پہنچا، ان کے لیڈرز کے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ایران فوری طور پر بین الاقوامی بحری گزرگاہ کھولنے کا عمل شروع کرے۔ ایران کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس اور جیرڈ کشنر نے اسلام آباد مذاکرات پر بریفنگ دی، جس کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور ابھی خبر دیں گے آپ کو، ایرانی وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد روانہ ہو گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ایرانی وفد کو رخصت کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل تھے۔ ایرانی وفد اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے بعد روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وفد کو رخصت کیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے۔ ایرانی وفد میں اسپیکر باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے۔ اس وقت کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ایرانی وفد جو کہ مذاکرات کے حوالے سے پاکستان میں موجود تھا، اب وہ مذاکرات میں شرکت کے بعد روانہ ہو گئے ہیں۔ لئیق الرحمان اس بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ جی لئیق۔ جی نور خان ایئر بیس سے روانہ ہوا ہے ایران کا وفد اسلام آباد میں مذاکرات میں شرکت کرنے کے بعد، اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی وفد کو الوداع کیا۔ ایرانی وفد میں مجلس شورا کے اسپیکر محمد باقر غالباف اور وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل تھے، جو پاکستان میں اسلام آباد مذاکرات کے سلسلے میں امریکہ سے مذاکرات کرنے کے لیے موجود تھے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لئیق الرحمان۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ایران کی وعدہ خلافی سے دنیا بھر میں بے چینی اور مشکلات پیدا ہوئیں۔ ایران نے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا دعویٰ بھی کیا ہے، حالانکہ ایرانی بحریہ اور بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ ہو چکے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں شاید بارودی سرنگیں نہ ہوں، لیکن کون خطرہ مول لے گا؟ صدر ٹرمپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی شپنگ کمپنی نہیں چاہے گی کہ اس کا جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہما بقائی صاحبہ، بہت شکریہ ہما صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ اسلام آباد میں جو مذاکرات ہوئے اس کے بعد امریکی صدر کا یہ پہلا بیان باضابطہ طور پر سامنے آیا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیے، وہی پرابلم ہے نا کہ جو امریکہ سے اسٹیٹمنٹس آتے ہیں اس میں بڑی شدید اسٹریٹجک ایمبیگوٹی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جان کر کنفیوژن کو کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ جو وائس پریزیڈنٹ وینس نے بات کی تھی اس میں اسٹریٹ آف ہرمز کا ذکر بھی نہیں تھا۔ پھر آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ہم وہ بارودی سرنگیں نکال رہے ہیں۔ اب یہ تھرڈ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ایران کھولے، اور شاید ایران غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اور اس کے پیرالل جو ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ جو لیبنیز پریزیڈنٹ کو امریکہ جانا تھا انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے، کیونکہ اسرائیل تواتر کے ساتھ لیبنان پہ حملہ کر رہا ہے۔
6 अमवात अभी हुई हैं। कल वाइट फॉस्फरस गिराया गया था जो ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की शदीद तरीन ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की भी और ह्यूमन राइट्स की भी वायलेशन है। अब आप सेलेक्टिवली ह्यूमन राइट्स तो नहीं अप्लाई कर सकते, ह्यूमैनिटेरियन लॉ तो नहीं अप्लाई कर सकते। आप ईरान को कह रहे हैं कि वो ये करे और फिर आप इजराइल को उन एट्रोसिटीज से नहीं रोक पा रहे जो रियल डील ब्रेकर हो सकते हैं। देखिए, इस्लामाबाद डायलॉग की शुरुआत से पहले भी वाज़े तौर पे ईरान ने ये कहा था कि ये जो लेबनान पे हमले हैं ये शायद वो नहीं टॉलरेट करेंगे और वो इसको जंग बंदी का हिस्सा समझते हैं। मैं समझती हूँ कि अमेरिका बहुत थोड़ी देर के लिए इट प्रिवेल्ड ओवर इजराइल और वो थोड़ी सी रोक लगा पाया, लेकिन उसके बाद फिर से लेबनान पे हमले शुरू हो गए, फिर ये स्टेटमेंट्स आने शुरू हो गए। तो जो 21 घंटे डायलॉग हुआ और जिसमें दोनों तरफ से ये कहा गया कि कुछ मसाइल हैं जिनको एड्रेसल की ज़रूरत है, और उसमें मेजर बात अमेरिका की तरफ से जो थी वो न्यूक्लियर यूरेनियम की अफसरदगी के हवाले से थी, या ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट या न्यूक्लियर इंटेंशंस के हवाले से थी, जिसके बारे में वो खुद कहते हैं कि हम उसे तबाह कर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि फिर से प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट्स में स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, और वो समझ रहे थे कि एक सिटिंग में ये सूरत हाल काबू में आ जाएगी। पाकिस्तान में तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जो दोनों तरफ से बयान दिया गया है उसमें कदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और इस फ्लेक्सिबिलिटी के तहत नेक्स्ट फ्रेमवर्क आएगा, सीज फायर इंटैक्ट रहेगा, बल्कि होपफुली सीज फायर में एक्सटेंशन आएगी। लेकिन ये इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो हो सकता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हो, लेकिन उसका असर होता है। और एट द एंड ऑफ द डे मैं इससे अपनी बात खत्म भी करूंगी, एक बात तो वाज़ेह है ना जी कि ईरान बहुत सक्सेसफुली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को वेपनाइज कर चुका है, और उस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का जो अब उसके पास हथियार है उससे सिर्फ फरीकैन पे इम्पैक्ट नहीं आता, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल होता है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल होता है। और यही आप देख रहे हैं, यही फ्रस्ट्रेशन आप अमेरिका में देख रहे हैं। और ईरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि वो उसको लगता है उसे अमेरिका पे भरोसा नहीं कर पा रहा है वो। तो आई थिंक कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की ज़रूरत है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अमन की प्रोसेस चलेगा, क्योंकि कौन फॉरएवर वॉर चाहता है अलावा इजराइल के, अलावा स्पॉयलर्स के? ना अमेरिका फॉरएवर वॉर चाहता है, ना उसके पास डोमेस्टिक एपेटाइट है इसके लिए, और ना जाहिर है कि ईरान फॉरएवर वॉर चाहता है। ईरान गारंटी चाहता है, ईरान चाहता है उसके साथ दोबारा हाथ ना हो, ईरान चाहता है उसके साथ दोबारा धोखाधड़ी ना हो। अगर वो गारंटीज अमेरिका उसको प्रोवाइड करता है तो ईरान हट जाएगा इस जंग से पीछे। ठीक है, डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। कमर चीमा साहब, आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। एक ऐसे वक्त में कि जब 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आ रहा है और वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने का जो वादा है वो उसने पूरा नहीं किया है, ईरान ने वादा खिलाफी की है, जिसकी वजह से बेचैनी पाई जा रही है। आप इस बयान को किस तनाजुर में देख रहे हैं? देखिए, ये मज़ीद जारी बात है, एक क्राइसिस पैदा हो गया कि ये वो ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब ये एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, ये लोगों को मजबूर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो हम भी उसमें एंटर होना चाहते हैं और वो अपनी मर्ज़ी का जो फ्रेमवर्क है वहाँ चाहते हैं। तो अब तो दोबारा जारी बात है, इसके ऊपर बात होगी, दोबारा डायलॉग होगा कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। और दूसरा मेरा ख्याल है कि ट्रंप साहब की पोजीशन है कि मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करें और शायद ये उसी की एक जो है वो कड़ी हो सकती है। दूसरा, वो खुद मान रहे हैं कि जो बाकी तो चीज़ें चलो चल रही थी लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर जो है वो मसला नहीं हुआ। अब जारी बात है, ये पता तो नहीं हमें न्यूक्लियर के ऊपर क्या बात हुई, लेकिन इवन जो बात जनीवा में हुई थी, अगर वो भी चीज़ जो है वो ईरान ने अगर दोबारा ऑफर की है होनी चाहिए थी, लेकिन स्टिल क्योंकि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इस स्ट्रेट ऑफ हार्मस का जो ब्लॉकेड है इससे तो पता ये चलता है कि अमेरिकन समझते हैं कि हमें मज़ीद प्रेशर डालना चाहिए और ईरान जो है वो अकेला जो है वो यहाँ से जो बकौल अमेरिका के जो एक्सटॉर्शन ले रहा है, पैसे ले रहा है,
اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور ملک بھی جوائن کریں گے. تو یہ اور ملک کون سے ہوں گے, وہ کیا اس میں جوائن کریں گے, یہ بھی ایک سوال ہے, کیونکہ ٹرمپ صاحب نے نیٹو کے اوپر بھی کافی پریشر ڈالا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو. ایران ظاہری بات ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ ہم نے بہت سارے جو علاقے کے اوپر نا مائنز ہیں اس میں, تو وہ جو مائنز ہیں ان کو کیسے جو ہے وہ ختم کیا جائے گا. کل پتہ چلا تھا کہ امریکی جو سینٹ کام ہے ان کی وہ لگے ہوئے ہیں کچھ اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ بھی ایک چیز ہے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارے کا سارا جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے, کیونکہ امریکہ کے جو پارٹنرز ہیں خطے کے اندر, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سارے کا سارا اسٹیٹ آف ہارموز جو ہے وہ ایران کے کنٹرول میں آ گیا تو امریکہ کے پارٹنرز کا اس میں کیا ہوگا. تو یہ میرا خیال ہے کہ پریشر کی پالیسی ہے جس کو ٹرمپ صاحب استعمال کرنا چاہتے ہیں. دوسرا وہ سمجھتے ہیں ان کے پاس اکیلے اس علاقے کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے. تیسرا کیونکہ ڈیڈ لاک سٹل ہے تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید اپنی جو پوزیشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے. چوتھی چیز پھر نیوکلیئر کی آ جاتی ہے کہ نیوکلیئر کی وجہ سے کیا سارا کچھ کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے. میرے خیال ہے وہ جو ایک ریجنل فریم ورک تیار ہونا تھا اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے وہ بھی تیار نہیں ہوا. یہاں جو کل ڈائلاگ ہوئے ہیں, پرسوں ڈائلاگ ہوئے ہیں, اس میں وہ فریم ورک بھی پراپرلی نہیں ڈسکس ہو رہا کہ ایران سمجھتا ہے کہ اس نے کیونکہ اب اسٹیٹ آف ہارموز کے اندر اپنا ایک انفلوئنس بڑھا لیا ہے, اب اس نے دنیا کو کہا ہے کہ اپنی مرضی سے شپس گزرنے دیتا ہے, تو اب اس کو جو فیوچر ہے اسٹیٹ آف ہارموز کا وہ ایران کے کنٹرول میں رہنا چاہیے. میرا خیال ہے اس چیز کو بھی امریکن سمجھتے ہوں گے کہ یہ تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو مزید کمزور کرتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ملٹیپل آپشنز ہیں, لیکن اس سے مزید کلیئرٹی آئے گی کہ ایرانین پرسپیکٹو کیا ہے اس میں. اگر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ایک سیف پیسج دیتے ہیں وہ کہ جی ہاں یہاں سے گزریں, وہ بھی امریکہ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ ایک مزید ایک کرائسس ہے جس میں ہم جا چکے ہیں, اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے ایرانین پرسپیکٹو کیا آتا ہے اور اس سے کیسے نکلنا ہے, کیونکہ فی الحال تو ظاہری بات ہے جو ٹاکس میں ایک وہ ہے بریک جو ہے جسے بریک تھرو نہیں ہو سکا. اچھا ہما بقائی صاحبہ, جس طرح کہ ٹرمپ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے جو نکات ہیں ان پر اتفاق ہو چکا ہے, لیکن جو ایران ہے وہ اپنے جوہری عزائم سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. ان تمام باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دو ہی ایسے پوائنٹس ہیں جن پر بات رکی ہوئی ہے, اور ایک تو وہ اسٹیٹ آف ہارموز ہے اور دوسرا یہ نیوکلیئر پاور کا جو تمام پچھلے کچھ عرصے سے چلا آ رہا ہے معاملہ ہے. جی ہما بقائی صاحبہ. قمر چیمہ صاحب آپ سے یہی سوال کرنا چاہیں گے, ان تمام جو باتیں ہیں جو صدر ٹرمپ کی جانب سے اس وقت ٹویٹ کیا گیا ہے, جو بات کی گئی ہے, اس سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دو اہم پوائنٹس ہیں جہاں پر بات رکی ہوئی ہے. کیونکہ جے ڈی وینس نے تو یہ کہا تھا, نہ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی ایک معاملے پر معاملہ رکا ہوا ہے, وہ تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ایران کو کچھ نکات سامنے رکھے ہیں, اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ ایک اسٹیٹ آف ہارموز اور نیوکلیئر پاور کا ہی ایک مسئلہ ہے جس پر بات اٹکی ہوئی ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ اسٹیٹ آف ہارموز کے حوالے سے ڈفرنٹ قسم کے فریم ورک آ رہے تھے کہ کیا اس میں ریجنل سیکیورٹی فریم ورک بنے گا اور اس میں کون کون ملک کیا کرے گا اس حوالے سے, اور کیونکہ ایران کا انفلوئنس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہ تمام ممالک تو یہ کہیں گے نا خطے کے کہ بھائی آپ جنگ شروع کرنے سے پہلے تو ایران کا اتنا انفلوئنس نہیں تھا, تو آپ نے جنگ شروع کی تو ایران کا انفلوئنس اس اسٹیٹ میں بڑھا ہے, تو اب آپ اس کے اوپر ایک پورے کا پورا فریم ورک تیار کر کے جائیں. تو وہ میرا خیال ہے فریم ورک بھی نہیں سامنے آیا. اور امریکہ کے اندر تو اس حد تک باتیں چل رہی ہیں کہ ہمیں جو اسٹیٹ آف ہارموز ہے اس کے اوپر ایک کمپنی بنا دینی چاہیے, ایک پوری کی پوری ایک کنونشن ہونا چاہیے. یہ پرپوزلز بھی سامنے آئے ہیں کہ جتنی بھی کوسٹل اسٹیٹس ہیں جس میں ایران ہے اور باقی امریکہ, چائنا, جاپان, باقی جو ممالک ہیں وہ سارے اس میں انٹر ہوں, اور جتنی بھی ایشین اکانومیز ہیں جو اس کے اوپر ریلائی کرتی ہیں جس میں برطانیہ اور ایون کے برطانیہ اور یورپین یونین کے ممالک ہیں وہ بھی ہیں, وہ سارے اس میں انٹر ہو جائیں. تو امریکہ کے اندر سے ڈفرینٹ پرپوزلز آ رہے ہیں سامنے, اور ان میں یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی شیئر ہولڈرز ہوں وہ ظاہری بات ہے وہ ایک کمپنی بنے اور وہ کمپنی سارے اسٹیٹ آف ہارموز کو چلائے. میرا خیال ہے یہ چیز ایران کو قابل قبول نہیں ہوگی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کمپنی ہوگی اسی کے وہ پیسے بھی اکٹھے کرے, وہ ٹول بھی اکٹھا کرے, وہ مائنز کی کلیئرنس بھی کرے, وہ نیویگیشنل انفراسٹرکچر جو وہاں پہ چاہیے وہ بھی کرے.
وہ جیمنگز بھی کرے. بہت سارے پروپوزل جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور امریکہ کا کیونکہ اپنا وہاں 5th فلیٹ ہے, تو یہ ایران امریکہ کیسے چیزیں لے کے چلیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نیا انٹرنیشنل لا کے اندر کرائسس ہے. یہ سارے کا سارا. اور ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں, ایران کی جانب سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ آبنائے ہرمز کی جو کنجی ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہی ہے. پھر اگر ہم اس معاملے کو بھی دیکھیں کہ جو 2 آئل ٹینکرز تھے وہ ان کو آبنائے ہرمز پر روکا گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے. پھر جب جے ڈی وینس روانہ ہوئے پاکستان سے امریکہ کی جانب, تو ایک مضمون شیئر کیا گیا ٹروتھ سوشل پر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ ایک استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ ایران کی بحری ناکہ بندی, اور پھر وہ جو ہے اپنا ہرمز کھولنے کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکامی کا بھی جو شکوہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں. اب ان دونوں چیزوں کو, جو کہ ایران کی جانب سے کیا گیا اور جو امریکہ کی جانب سے کیا گیا, ان کو سامنے رکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے جو ڈائیلاگ پروسیس ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے؟ بالکل ڈائیلاگ تو متاثر دیکھیں نا ہو رہا ہے, اور یہ جو میکسیملسٹ پوزیشنز تھیں وہ بھی آ رہی ہیں. اگر ایک جگہ پہ اختلاف ہوا ہے تو دوسری جگہ پہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو تھوڑا پریشرائز کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے جو ڈائیلاگ کے اندر صرف نیوکلیئر بڑا پرابلم نہیں ہوا, بڑا پرابلم یہ اسٹیٹ آف ہارموز والا بھی ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے سوچا ہے کہ یہ اگر ٹھیک ہے نیوکلیئر کے اوپر یہ آ بھی جاتے ہیں تو ایرانینز نے لگتا ہے کہ اپنی جو پوزیشن ہے وہ تھوڑی زیادہ ایکسپلین کی ہے کہ وہ زیادہ انفلوئنس چاہتے ہیں. اس کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں, ہمیں یہ نہیں ان کو کرنے دینا چاہیے, ادروائز ایک پرابلم ہوگا. سو اسی لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ جو جسے کہتے ہیں نا ایک نیا جو سیکیورٹی فریم ورک تیار ہوگا اس کے اوپر بات ہونی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ کو بہت جلدی ہے, تیل مہنگا ہوا ہے, تو ہمیں اپنی پوزیشن سخت رکھنی چاہیے, اور ہم نے کیونکہ گینز بھی لیے ہیں تو وہ اس حساب سے اپنی پوزیشن اسٹیٹ آف ہارموز پہ بڑھا چڑھا رہے ہیں. تو لیکن اب یہ دیکھیں تو مسئلہ تو پھر یہی آ گیا کہ ایک چیز کو ڈیل کرنا تھا اور اس کو ڈیل کرتے کرتے 5 آپ کو اور ڈیل کرنی پڑ گئیں, تو وہ ایک اور جو سچویشن ہے وہ بن گئی ہے. سو یہ اگین کریٹیکل ہے, اور یہ آج تو دیکھیں انہوں نے ٹرمپ صاحب نے اٹھتے ہی یہ جو میسج کی ہے, اور ہے بھی آج سنڈے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سمجھیں کہ مزید ایک ہم کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. پاکستان نے بہت اچھا ماحول پرووائڈ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے بڑی لمبی چولی ٹاکس ہوئیں, ہم نے تو ایک بڑی سیریس ایفرٹ کی. اب ظاہری بات ہے ان پارٹیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے, دیکھیں نا ہم نے تو جب سے اسلامک ریولوشن آیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکہ اور ایران کٹھے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں, ان کا انکاؤنٹر ہوا ہے. تو ہماری تو یہی کوششیں ہو سکتی تھی, ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ایسا جو ہے وہ ہو. بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس میں چیزیں فردر کیسے جو ہیں وہ چلتی ہیں. اچھا قمر چیمہ صاحب, اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوور آل اس بیان کو دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور وہ کرتے آ رہے ہیں. ایک بات تو یہ انہوں نے بار بار کہا کہ جو ایران کی قیادت تھی اس کی ساکھ کو بڑا نقصان پہنچا ہے. دوسری جانب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز میں سرنگیں ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ ہم نے ان کی بحریہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا, لیکن پھر بھی کون چانس لے سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معاملات کچھ حد تک تو جوں کے توں ہی لگ رہے ہیں, معاملات وہاں سے ہلے نہیں ہیں, لیکن ایک طرف وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے نکات پر اتفاق ہو چکا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ نا اب پیشنس کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, ایران سمجھتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا جو پیشنس ہے نا وہ بڑا وہ نہیں اتنا, تو لہٰذا ہمیں تھوڑا اور پریشرائز کرنا چاہیے. اور دوسرا ایک یہ بھی ہے کہ اگر وہ جو کچھ امریکنز ٹیبل پہ لے کے آئے تھے اگر ایران ساری وہ مان جاتا ہے تو پیچھے بیک ہوم گھر میں بھی ہوگا کہ بھائی کیا یہ صرف ایکسیپٹ کرنے گئے تھے, اس طرح کی چیزیں بھی آتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ملٹیپل پوائنٹس جو ہیں وہ اس میں دیکھے جا رہے ہیں کہ, لیکن یہ سوال جو ہے پریشر کو بڑھانے کا, اور یہ بھی ایک دیکھیں اس کے بھی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, اس کے ریٹرن میں ایران بھی کچھ کر سکتا ہے. تو یہ اب سارے کا سارا جو پریشر آپ کو پتا اب ریڈ سی پہ پڑے گا. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ لوگ جو ہے وہ ٹریفک بڑھے گی, اور وہاں پہ بھی پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایران کے اپنے جو ہوتھیز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے اچھے مراسم ہیں, تو وہ بھی چیزیں وہاں پہ بھی خراب ہو سکتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز کے اوپر ایک ڈیڈ اینڈ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں اور ریڈ سی کی طرف جاتے ہیں, باب المندیب کے جاتے ہیں, وہاں پہ بھی اگر کوئی کرائسس پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ سارے کا سارا ایشیا اور یورپ کا جتنا کنیکشن ہے یہ سارا ختم ہو جائے گا.
تو یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کی اتنی بڑی اب نیوی تو موجود ہے وہاں پہ، لیکن کیا وہ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ بلاکیڈ تو وہ کر لیں گے، شاید وہ یہ سمجھتے ہیں ٹرمپ صاحب کے اکیلا ایران نہ اس میں سے سارا کچھ کر رہا ہو، ہمارا بھی یہاں پہ کنٹرول ہونا چاہیے، یہاں جو شپس جا رہی ہیں وہ ہم سے بھی پوچھیں، تو ہمارے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے۔ اور ٹرمپ صاحب نے پتہ شروع میں آپ کو کہا تھا کہ بھائی یہ جو یورپ ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، کوریا ہے، چائنا ہے، یہ سارے ہم سے جو ہے نا وہ آئیں کھلوائیں اس کو۔ اب انہوں نے کہا ہم بھی بلاکیڈ کر دیتے ہیں، تو ڈبل ہم سے بھی پوچھیں اور ان سے بھی پوچھیں، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تو تھا نا، ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ہم جوائنٹلی مینج کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جوائنٹلی مینج تبھی کیا جا سکتا ہے جب ہم کہیں گے ہم نے بھی بلاکیڈ کیا ہے، ہم سے بھی پوچھو۔ تو کئیوں کو جب ایران گزرنے دے گا ان کو امریکنز نہیں گزرنے دیں گے، جن کو امریکنز نہیں گزرنے دیں گے وہ ان کو گزرنے۔ تو یہ ایک آپ دیکھیں ایک نیا ایک چیز میں ہم آ گئے ہیں۔ یہ لیٹس سی، یہ جو پریشر بلڈنگ ٹیکٹک ہے یہ بھی ایک خطرناک ہے، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ اور اس کے پارٹنرز چاہتے ہیں کہ یہ آپ یہ جو ماحول کریٹ ہوا ہے یہاں پہ اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پریشر ٹیکٹک امریکہ آپ کے خیال میں اپنا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جو جوائنٹلی مینج کرنے والی بات ہے یہ اگر تو دوبارہ مذاکرات کے لیے بیٹھتے ہیں ایران اور امریکہ تو اس قسم کی کسی بات پر اتفاق ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ 21 اپریل تک کا ٹائم ہے جب ایران کو جو نکات امریکہ کی جانب سے رکھے گئے ہیں ایران کے سامنے اس کا جواب دینا ہے۔ ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ بیان ہے، ڈونٹ یو تھنک از اٹ ٹو ارلی؟ دیکھیں اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ممالک ہوتے ہیں وہ پریشرز تو کریٹ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، اور ہر ملک سمجھتا ہے کہ ان کو اپنے انسینٹیو آبجیکٹیوز لینے ہیں، اس میں پھر اگر ایک چیز پہ کام نہیں ہو رہا تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ دوسرے پہ آ جانا چاہیے۔ اس سچویشن میں یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ اگر صرف ایران کا کنٹرول ہے تو دین وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ کمزوری ہے، تو یہ اس پہ ہمارا بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو یہ بیسیکلی اب مسئلہ کنٹرول کا ہے کہ امریکہ اور ایران مل کے جب امریکنز بلاکیڈ کریں گے تو ایران کو کسی جگہ پہ امریکہ کی بھی سننی پڑے گی۔ ایٹ دس مومنٹ تو ایران اپنی چیزیں وہ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ٹرمپ صاحب نے اس پوائنٹ کو رکھا ہوا تھا کہ اگر جو بریک تھرو نہیں ہوتا پاکستان کے اسلام آباد کے اندر تو ہم اس چیز قمر جیبا صاحب ساتھ ہی رہیے گا۔ محمد مالک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ مالک صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ جو مذاکرات ہوئے اسلام آباد میں بڑے اہم مذاکرات تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو بیان دیا گیا ہے اس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو ایران ہے وہ اپنی ایٹمی طاقت سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہرمز کی بھی بات کی ہے کہ وہ ہرمز نہیں کھول رہا، جو کہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اوور آل ان کے اس بیان کو آپ کس طرح سے انالائز کریں گے؟ دیکھیں آئی تھنک اس کو انگریزی میں براؤ بیٹنگ کہتے ہیں کہ آپ سٹے ڈاؤن کرتے ہیں اپنے دشمن کو۔ میرا خیال ہے کہ یہ حالات زیادہ خراب ہوں گے بیکاز ابھی تو ایران نے روکی ہوئی ہے نا اس کو، اسٹریٹ اور ہرمز کو بند کیا ہوا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، تھوڑی بہت سلیکٹو ٹریفک جاتی ہے، چلے بند کر دیں، پھر کیا ہوگا؟ ایک گلوبل کرائسس اور گہرا ہوگا، اس سے فائدہ کس کو ہے؟ ایران کو تو دیکھیے اگر ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کا تیل نہیں بکے گا تو بڑی مصیبت پڑ جائے گی، تو جن ممالک کے ساتھ فار ایگزامپل چائنا کے ساتھ ہے تو چائنا ان کو کریڈٹ پہ بھی پیسے دے دے گا۔ ضروری نہیں کہ اگر آج ہی تیل اگر نہیں جائے گا تو چائنا ان کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ جیو پالیٹکس کی بہت بڑی جنگ ہے، پورے ایریے کی ڈومیننس کی جنگ ہے جس میں اب چائنا ڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ہوا ہے۔ چائنا کو بھی ایک پورا خطہ اس کے سامنے نیا کھل رہا ہے مڈل ایسٹ میں۔ مڈل ایسٹ کے اندر جو اب امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، یہ وہاں کا پولیس مین بن کے بیٹھا ہوا تھا اور یہ تمام ان ممالک کو پروٹیکٹ نہیں کر سکا جنہوں نے اس کو بیسز بھی دی، ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کے خرچے بھی کیے امریکہ میں، ان کی انویسٹمنٹس بھی کی۔ ان کو ان میں کیا ملا؟ کیا کویت بوم نہیں ہوا؟ کیا سعودی عربیہ بچا؟ کیا یو اے ای بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا نا۔ سو ایون قطر جو پہلے ایران کے ساتھ ٹھیک بھی چل رہا تھا۔ سو یہ اپنگ دی اینٹر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، اس سے مجھے کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں فائدہ کیا ہوگا۔ چلیں آپ اگر ہائی سیز میں جائیں گے وہ بھی لیگل ہے، جو آپ نے پہلے اٹیک کیا، اگر لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کی بات کرتے ہیں تو جو پہلے اٹیک تھا وہ یو این نے اس کو انلیگل قرار دیا ہے، جو یو اے اس پہ امریکہ نے اور اسرائیل نے ان پہ حملہ کیا، پہلا بھی اور دوسرا بھی۔ سو آئی تھنک کہ یہ اب ڈیفینیٹلی اسرائیلی لابی کا پریشر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر اور یہ ان کی چیزیں کریں گے۔ مجھے اس میں کوئی بھی ونر نظر نہیں آتا ابھی تک۔ ایران مجھے چلیں آپ نے ہرمز بند کر دی تو پھر کیا ہوگا؟
وہ ابھی بھی بند ہے نا. ابھی چلیں 2-4 شپس ایران گزار رہا تھا, نہیں گزرتی, بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر جب انٹرنیشنل گیمز ہوتی ہیں تو اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آج چین کو وہ تیل بیچ رہا ہے تو کیا چین اس کو کریڈٹ نہیں دے دے گا؟ اس وقت ایک جیو اسٹریٹجک بڑی گیم ہو رہی ہے, اس میں ایران بھی ایک, آپ اس کو پون سمجھ لیں چائنا کے لیے یا کسی کے لیے بھی. سو میرا خیال ہے کہ یہ نادانی کی حرکت کریں گے اگر یہ اس کو بہت زیادہ اس وقت اب بھی اینٹ کریں گے. لیکن ایک چیز اب بھی اینٹے اگر کریں گے تو مجھے نہیں خیال کہ کوئی اس کا فائدہ ہوگا بہت زیادہ امریکہ کو. لیکن مالک صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر قمر شیما صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ شاید یہ چاہ رہا ہے کہ جو آبنائے ہرمز ہے اسے جوائنٹلی مینج کرے. آپ کو لگتا ہے اس قسم کی کسی بات پر, کسی پوائنٹ پر اتفاق ہو سکتا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان؟ نہیں, یہ بالکل نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ ایگزامپل وہ لے رہے ہیں جو دوسرا جو تھا نا پیسج آپ کا, کیا اس کو کہتے ہیں یار, میرے دماغ سے نام ہی نکل گیا ہے, ابھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ پیس ٹائم ایگریمنٹ ایک ہو سکتا ہے کہ پیس ٹائم کے دوسرے پیسج کے اندر یہ ہوا تھا کہ پیس ٹائم کے اندر یونیورسل ٹریڈ کھلی بھی تھی اور ملک کے پاس یہ رائٹ تھا کہ آپ اس کو جنگ کے دنوں میں آپ اس کو روک سکتے ہیں, آپ اپنی سیکورٹی وائز کر سکتے ہیں. یہ اب ڈنڈے سے نہیں کام ہوگا, یہ میوچل ڈائلاگ کے ساتھ ہی کام ہوگا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن بائی ون وے. کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا, نہ ایران کر پائے گا بہت عرصہ, نہ امریکہ کر سکتا ہے. لیکن پہلی جو رائٹ ہوگا وہ بٹوین عمان اور ایران ہی ہوگا, بیکاز ان دونوں کی ٹیریٹوریل واٹرز کے اندر وہ آ رہے ہیں. اور انٹرنیشنل جو آپ کا میری ٹائم ایگریمنٹ ہے جو ان تمام چیزوں کو اوورسی کرتا ہے وہ ایران نے سائن نہیں کیا ہوا, وہ امریکہ نے بھی نہیں ویسے کیا ہوا. سو یہ بڑی ایک گرے ایریا ہے. اب اصل چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ کل جو بات چیت ہوئی تو اس میں امریکہ نے اپنا سیز فائر ان کے ساتھ ختم نہیں کیا. ابھی جو اپنا وہ ایک ڈرافٹ دے گئے ہیں ان کو, ان کے وائس پریزیڈنٹ, وہ اپنا ڈرافٹ دے گئے ہیں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کا اس پہ جواب مانگ رہے ہیں. اس کو وہ کہتے ہیں نا, انگریزی میں کہتے ہیں اسٹیئرنگ ڈاؤن ایچ ادر. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیئر ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کو کہ وہ ہو جائے. ایران تو چاہتا ہے کہ اگر امریکہ نے یہاں پہ ملٹری ایکشن کرنا ہے تو کرے, بیکاز خالی اسٹریٹ کو روکنے سے امریکہ کو اس کے مقاصد حل نہیں ہوں گے. پھر اس کو 100 کلومیٹر کی پٹی اس پہ بھی آ کے قبضہ کرنا پڑے گا. اگر وہ 100 کلومیٹر کی پٹی پہ آ کے قبضہ کرتا ہے تو اس کو گراؤنڈ ٹروپس ڈالنے پڑیں گے. ایران کو تو یہ پتا ہے کہ اگر گراؤنڈ ٹروپس امریکہ اس علاقے میں ڈالتا ہے تو چلیں وہ 10,000 ایرانی اور شہید کروا لیں گے, 15,000 اور شہید ہو جائیں گے. لیکن اگر 200 باڈی بیگز, 200 لاشیں امریکنوں کی فوجیوں کی پہنچ گئی امریکہ میں, جہاں پہلے ہی بڑی ان پاپولر ہے یہ وار, جہاں پہلے ہی اس کے خلاف بہت بڑی موومنٹ ہے, تب ٹرمپ صاحب کیا کریں گے؟ ٹرمپ کی ریٹنگ اس وقت لوئسٹ ایور ریٹنگ ہے 30% کے اوپر. کسی کی اتنی پریزیڈنٹ کی ریٹنگ اس طرح لو نہیں آئی. اس کی یہ ریٹنگ لو ہے. اس کا جو انفلیشن وہاں پہ ہوئی بھی ہے اس پہ لوگ بڑے ناراض ہیں. اس کی جو میگا بیس ہے جس کو ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی میں جنگیں نہیں کروں گا, وہ ان سے ناراض ہیں. ان کے میگا بیس کے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں باغا والے, وہ ان کے خلاف ہوئے میں. ایران کو پتا ہے کہ میکسیمم امریکہ کر سکتا ہے اور بامبنگ, انہوں نے اتنی بامبنگ کر لیا, چلیں وہ 5-7 ہزار ایرانی اور مار دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ یہ چیز ہونی اب نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہی ہے. تو یہ جو اسٹریٹ ہے اس کو روکنا, اس کو پرماننٹلی بلاک کرنا, میں بھی بیان پڑھا تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کی ہے, کافی مسخرہ خیز ہے کہ جی جو شپس گزریں گی اگر کسی نے پیسے دیے ہوئے ہم ان کو ہائی سیز پہ روک لیں گے. ہائی سیز کو مینج کرنے کی بھی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے, اس کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہے, رسک بھی بہت زیادہ ہے. ایران کے اندر اس وقت یہ ایک سروائیول کی جنگ ہے, وہاں پہ پاپولر جنگ ہے. وہ پارٹیز, وہ گروپس بھی جو خون کے پیاسے تھے اپنی گورنمنٹ کے, اس وقت وہ بھی یونائٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی پہلے ملک بچائیں, ہمارا جغرافیہ نہیں بدلنا چاہیے, ہم اپنی اندر کی سیاسی تاریخ آئندہ بدل لیں گے. ایک طرف یونائٹڈ قوم ہے جو اپنی لیڈرشپ کے پیچھے یونائٹڈ ہے اس وقت, وہ کہتے ہیں ہمارا ملک کا جغرافیہ نہیں تبدیل ہونا چاہیے. ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جن کے پیچھے ان کے اپنے لوگ نہیں کھڑے ہوئے, ان کی اپنی میگا بیس کے لوگ ان سے علیحدہ ہو گئے ہوئے. یہ بہت جھگڑا ہے. سو یہ ابھی اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں گے, لیکن میرا خیال ہے لانگ ٹرم میں بہت بڑی غلطی کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ اگر یہ چیز کو بڑھاوا دے گا, بیکاز اس کے پاس پاپولر سپورٹ اس کی بالکل نہیں ہے, اور نہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ سے ہی ٹھیک ہوگی.
یہ کوئی بھی آئدر سائڈ نہ ایران فتح کر سکتا ہے امریکہ کو، نہ امریکہ فتح کر سکتا ہے ایران کو، اور تباہی کر دے گا، چلے کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ یہ فزیکلی افورڈ ہی نہیں کرتا وہاں پہ جانا، اور اگر یہ فزیکلی فوجیں اتارے گا امریکہ تو اس کو اتنا اس کی بھاری قیمت دینی پڑے گی کہ اس کی پولیٹیکل جو قیمت ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈ ٹرم پولز میں فارغ ہو جائے گا. سو یہ اتنی سمپل چیز نہیں، اور ایرانی بھی جانتے ہیں. دیکھیں مڈ ٹرم پولز نومبر میں ہیں، 5-6 ماہ کی بات ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ہوگا؟ سو آپ اب ایران ادھر اسرائیل میں دیکھیں جن کے ساتھ یہ مل کے ساری چیزیں کر رہا ہے. اسرائیل میں اتنی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہاں پہ وار بہت پاپولر ہے. 80% لوگ ایران کو کی ٹھکائی کرنے میں گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کی وہ جو سپورٹ ہے ایران کے خلاف، جو لوگوں کا ایک وہاں پہ کنسنسس ہے، وہ نیتن یاہو کی حمایت میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا، وہ اس کی پاپولر سپورٹ میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ وہ ایران کی ٹھکائی کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا کیا، لیکن اس کی پاپولر سپورٹ میں نہیں ہو رہا. اس کا اپنا ٹرائل آپ نے دیکھا دوبارہ شروع ہو گیا، جو پہلے رکا ہوا تھا اب اس کا ٹرائل دوبارہ شروع ہو گیا کرپشن کا، اور وہ دوسرا. سو وہ ڈیسپریٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کے لیے ڈیسپریشن ہے کہ اسرائیل اور ایران میں گھسا رہے اور جنگ بڑھتی رہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے، اس کی مجبوری ہے کہ یہ ہم اس جنگ سے نکلیں. اب ظاہر ہے اس نے فتح کا اعلان کر کے نکلنا ہے نا. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ جنگ کو بڑھائیں گے تو الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں ٹھیک ہے نقصان بہت ہوگا ایران. تو مالک صاحب اس قسم کے بیانات دینے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جنگ سے نکلنا اتنا آسان ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایشو پہ ایک ہی دن میں 4 باری نکل جاتے ہیں. ایک دن بیان دیتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد بیان دوسرا ہوتا ہے، پھر ایک ہی بیان کے اندر 2 بیان ہوتے ہیں. جس طرح کل انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا کہ جی پوری سختی ہے وہ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ اگریمنٹس ہوں گے، سب کچھ ہوگا. دیکھیں کل بڑا زبردست یہ دن گزرا ہے. آپ نے تقریباً ایک میراتھن، آپ نے 12, 13, 14 گھنٹے کی آپ نے نیگوسیشنز دیکھی. یہ پہلا ان کا انٹریکشن تھا، سب کچھ تھا. اس کو لیڈ کروایا ٹرمپ نے اس بندے کے ساتھ جو بندہ اس جنگ کا مخالف تھا، اور وہ تھا ان کا وائس پریزیڈنٹ. اب ظاہر ہے وائس پریزیڈنٹ نے ایک دم تو نہیں بچنا، یہ تو نہیں اس سے تاثر دینا کہ جی بس وہ بالکل پیس نے کہا اور بس وہ اس نے ٹرمپ کی زبان بھی بولنی ہے، انہوں نے اپنی ہارڈ لائنز کے لیے بھی کرنا ہے. میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا، 2 چیزیں دیکھیے. ایک ابھی جو انہوں نے اپنا وہ ونڈو رکھی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی ہم اتنے دن کا، ہم نے 2 ہفتے کی ہم نے جنگ، انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے مذاکرات ناکام ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی ایران کی بڑی ان ریزنیبل بڑی ہارڈ لائن پوزیشن ہے اور ہم ان کو اپنا معاہدہ دے آئے ہیں، اب اس پہ ہم ان کے جواب کا انتظار کریں گے، وہ ہمیں کیا بتائیں گے. سو وہ دیٹ گیٹ وے از اوپن. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ میں اس کو ایک حد سے زیادہ سیریسلی دیکھا جو یہ بات کر رہا ہے نا کہ جی ہم جائیں گے، ہم مائن سویپنگ کر دیں گے، ہم یہ کھول دیں گے، ہم لوگوں کو روکیں گے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل. اگر آپ باقی دنیا کی شپنگ کو بند کریں گے، ان کو سب کریں گے، تو وہاں پہلے ان کی سپورٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ یورپ پہلے ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ دنیا پہلے نہیں ہے. انہوں نے دنیا سے پوچھ کے جنگ شروع نہیں کی تھی. دنیا نے کہا تھا آپ جنگ شروع نہ کریں. اسرائیل کے ساتھ مل کے شروع کی، نہ یہ اپنے اہداف حاصل کر چکے ہیں، نہ ان کو آگے ملے گا. یہ ہوگی بات نیگوسیشن ٹیبل پہ ہی. اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو آج ان کا اتنا لمبا 2 میل لمبا ان کا ٹویٹ آیا ہے اور جو دھمکی ہیں، اس سے زیادہ بڑی دھمکی بھی ٹرمپ دے چکے ہیں، پہلے بھی دیتے رہے ہیں. رائٹ ناؤ ابھی ہم بہت ہم وہ جو میڈیکل کا گراف ہوتا ہے نا ہارٹ بیٹ کا، اوپر جاتی ہے نیچے آتی ہے فلیٹ ہوتی ہے، ابھی اگلے 4-5 دن ہم بہت کچھ دیکھیں گے. تو اگر یہ تباہ کر سکتے بارونگی صورت پہلے بھی کروا لیتے. ابھی یہ نیگوشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں فرام اے پوزیشن آف ایکسٹریم اسٹرینتھ. لیکن ایکسٹریم اسٹرینتھ وہی ہوتی ہے جب آپ کے پیچھے آپ کے لوگوں کی، عوام کی سپورٹ پوری کھڑی ہو. ایران کی گورنمنٹ جس کے بھلے بڑی ان پاپولر تھے، بڑے پرابلمس تھے، بہت بڑا ایک ان کا حصہ گورنمنٹ کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن اس وقت وہاں پہ ایران میں چینج یہ آیا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ملک خطرے میں ہے. اس وقت وہ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز سائڈ پہ رکھ کے بحیثیت قوم کھڑے میں. امریکہ میں کوئی بحیثیت قوم نہیں کھڑا ہوا، گورنمنٹ ایک جنگ کر رہی ہے اور ان کے پیچھے لوگ نہیں کھڑے ہوئے. اور جب بھی تاریخ گواہ ہے، جب بھی گورنمنٹس وہ جنگیں کرتی ہیں جس میں ان کے لوگوں کی سپورٹ نہ ہو، تو پھر گورنمنٹس الٹتی ہیں، وہ دنیا نہیں بدل سکتے. سو یہ ابھی بڑا ایک ڈائسی چیز ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹرمپ ٹپیکل ٹرمپ بیہیویئر میں
بہت زیادہ بیان بازی کو تیز کر رہے ہیں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں یہ ان کو امپلیمنٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ان دھمکیوں کو امپلیمنٹ کرنا آسان نہیں ہوگا. محمد مالک صاحب آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.